نہ کرتی، وقت کی پابندی کرتی، نمازیں پڑھتی، میوزک نہ سنتی. جو میں پہلے نامحرم کے سامنے ایسے ہی آ جاتی تھی اپنے کزنس کے سامنے، وہ بھی تو نامحرم تھے، ان سے پردہ کرتی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسے ان کے سامنے نہیں آتے. کاش میں اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیتی اور اللہ کی نافرمانی نہ کرتی. جو میں نے دعاؤں میں یہ مذاق میں جھوٹ بولے وہ نہ بولتی. میں اپنے والدین کی ہر بات مانتی اور ان کی عزت بھی کرتی، لیکن جب بھی میں تھکی ہوئی آتی تو وہ مجھے کام کہنے لگے تو میں وہ کام کرتی، لیکن بحث کر کے کرتی. وہ کام بحث کے بغیر کر لیتی. اور جو میں گانے گاتی وہ کیوں گاتی، میں وہ کاش نہ گاتی. میں اپنا ہر وقت تیری ہی عبادت میں گزار دیتی، اور جو میں کبھی بھی کسی سے بدتمیزی کرتی وہ نہ کی ہوتی. اور اے اللہ میرے ہر گناہ معاف کر. To me at all. My regret will not doing better in our Islamic way, not reciting the Quran more often, and simply not expressing myself well to my friends and family. I might have disappointed them in many ways. I also sometimes miss my prayers. I should not have done that. I would like to be more closer to Allah. I think I kind of a little bit sometimes value dunya more without even realizing myself. نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. کی اور بھی زیادہ معافی مانگنی چاہیے تھی، اور جو میں نے جھوٹ بولے جان بوجھ کر یا پھر انجانے میں بولے، مجھے اس کی بھی معافی مانگنی چاہیے تھی، اور مجھے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا اور نماز وقت پڑھنی چاہیے تھی. کہ آج تک وہ ہم نے جو بھی ہم لائف سپینڈ کرتے ہیں اس میں ہم خواہش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ ایک شکر گزار مسلمان بن کر گزارنی چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جو ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اور جو میں نے آج تک کیا، مطلب کہ مجھے لگتا ہے میں زندگی سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہو گئی ہوں، لیکن میں نے آج یہ احساس کیا ہے کہ ہمیں زندگی سے زیادہ اٹیچ نہیں ہونا چاہیے. جو زندگی ہے وہ جو ہے نا عارضی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے، تو ہمیں اس لیے خود کو تیار کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے جو ختم ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، باقاعدگی کے ساتھ ساری نمازیں ادا کریں، قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی مدد کریں، اپنے اخلاق میں بہتری لائیں، والدین کے ساتھ فرما برداری کریں اور ہمیشہ سچ بولیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں. جاتی ہوں تو مجھے یہ دکھ ہوتا ہے میرے ماں باپ میرے بغیر کیسے رہیں گے، کیونکہ اگر ہم ماں باپ سے دور ہو جائیں تو ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے. اور سوچو قبر میں ہم اکیلے ہوں گے، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہوگا، لائٹ چلی جائے تو ہم مما پاپا کرتے ہیں، اور ماں باپ جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا. اگر ہم کہیں چلے جائیں تو کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کھانا کھایا، صرف ماں ہی کہتی ہے. اور جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو مجھے دکھ ہوگا میری نماز کا. اور جو لوگ فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، نہ تو ان کے ماں باپ ہیں اور نہ ہی بہن بھائی. کبھی سوچا ہے ہم نے اگر ہم اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے تو وہ کیسے رہتے ہوں گے. بس آج کا یہی سبق تھا. میں ساری نمازیں پڑھ لیتی اور اپنی خواہشوں کو سائڈ پہ رکھ کے اچھے کام کر لیتی. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آج اسکول کا یہ پڑھنا ہے تو کل یہ کام کرنا ہے، تو آج میں نے یہاں جانا ہے اور کل یہاں جانا ہے. لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ میں تو اپنے دین سے ہی دور ہوتی جا رہی ہوں. جس طرح پڑھائی سے بھاگتی تھی اسی طرح میں آہستہ آہستہ اپنے دین سے ہی دور ہو رہی ہوں. میرے ساتھ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجھے نماز کے بارے میں سمجھاتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن نماز کے وقت پہ کیوں وہ بات یاد نہیں رہتی جو کسی نے سمجھائی ہوتی ہے. شاید وہ دل بات کو مانتا ہی نہیں ہے، یا شیطان حاوی ہو جاتا ہے. ساری عمر یہی سوچتے ہی نکل گئی. میں پڑھنا چاہتی ہوں نماز، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. پھر یہ سوچتی ہوں کہ ایک دن یہ سب کچھ صرف پڑھائی ہی کام نہیں آئے گی بلکہ نماز کام آئے گی، اور میں اب اپنی اس چیز کو ٹھیک کروں گی. آج تک وہ خواہش میں ہی گزاری ہے. ہم دنیا کی زندگی میں ایسا نہیں ہو رہا.
बस समझ नहीं आ रही। अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि मैं आज तक दुनिया की किताबें पढ़ी और इसमें कुछ ना कोई सबक मुझे याद है, लेकिन इंतहाई अफसोस के बाद की बात है कि मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया है, लेकिन इसे हिफ्ज़ नहीं किया। हाँ, अगर मेरी ज़िंदगी यही तो मैं इंशाअल्लाह कुरान पाक को हिफ्ज़ करूँगी, इंशाअल्लाह। मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए थी, मुझे 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए थी, और दूसरा पछतावा ये दूसरों की मदद करनी चाहिए थी। मेरे अंदर ये खामी है कि मैं दूसरों के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करती, तो मुझे इन 3 चीज़ों का पछतावा है और मैं ये पूरा करना चाहती थी। और मुझे इस चीज़ का भी पछतावा है कि मैं दुनिया की चीज़ों में मगन हो गई और मैंने ये नहीं सोचा कि ये दुनिया आती है और हमें मरना है। मैं सिर्फ दुनिया की चीज़ों में मगन हो गई, तो मुझे अपने नाम-ए-माल बढ़ाने हैं और जन्नत में जाना है।